साथ मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, 1 मिनट में एक बात करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने मेहमान के साथ हम आपसे रब्ता करूंगा। मैंने कल एक पोस्ट थी, उस पर एक कुछ लिखा था, वो जो लड़का जिसका वो वाकया हुआ था बाग की तरफ, वो जो वफाकी वजीर के साथ, तो मुझे कहने लगे, एक शख्स ने लिखा जी कि आप क्या कहते हैं, ये कश्मीर की रवादारी नहीं, कश्मीर की वो नहीं। तो मैं उसको कहता हूँ, मुझसे कहते हो क्या कहेंगे आप, जो कहूँगा तो क्या सुनेंगे आप, ना क्या बयान शबे फराक करें, ना सुना है ना अब सुनेंगे आप, नहीं खिलता सबब तबस्सम का, आज क्या कोई बोसा देंगे आप। और आज एक और बड़ा काबिल मजम्मत वाकया हुआ है। वफाकी वजीर जो इलेक्शन मुहिम में, हालांकि उनको वफाकी वजीर की हैसियत से नहीं, एक आम बंदे की से जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चिनारी चकार रोड पे वहां पे कुछ पत्थर गिरे, अल्लाह जाने वो पत्थर पहाड़ से गिरे, लैंड स्लाइडिंग हुई, बारिश हुई, कहां से गिरे, किसी ने गिराए, रास्ता रोका, क्या हुआ, उन्होंने उठ के अपने पिस्तौल से फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्या कश्मीरी कौम वाकई, वो पहले 2 टके का कहा, अब इसलिए समझा कि हम जैसे भेड़ बकरी की तरह फायरिंग कर रहे हैं ऊपर की तरफ और कह रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, आओ आओ। शर्म आनी चाहिए। और उन कश्मीरियों को भी जो इनकी तर्जमानी कर, इनको हम वो अपने मेहमान बनाना चाहते हैं, ये लोग हम पे वही 1948 वाला यलगार कर रहे हैं। उस वक्त तो माले गनीमत में भैंसें, बकरियां और भेड़ मिली इनको, और उसके बाद ये जो हमारी जो खवातीन को अगवा किया गया, इसको को लूटा गया, और आज तो इनको पता है, इनके पास पैसे भी हैं, कश्मीरियों के पास काफी, अब तो पैसे वो टिकट की वजह से भी ले लेते हैं, 2-2 3-3 करोड़, और आप फायरिंग कर रहे हैं। मैं बैसियत कश्मीरी इस अमल की मजम्मत करता हूँ। अगर किसी ने रास्ता रोका है तो कानूनी तौर पर उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज कराएं, उस पर मुकदमा बनाएं, अदालत में पेश करें। और सियासत में, इलेक्शंस में ये रास्ते रोकने, पथराव करने, ये आम होता है, लेकिन आप अपने मुहाफिजों के साथ फायरिंग करें, ये काबिल मजम्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त है। कश्मीरियों को, कौम को भी और इंतजामिया को भी, इनको आप नुक्से अमन के अंदर, इनको वैसे भी 44 तो हर जगह लगी होती, 144, तो इस तरह दहशत फैलानी, अवाम को हरासा करना, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और इंतजामिया को खुद और इनके दाखिले बंद करने चाहिए। इनकी गंदी और गलीज ज़बानें जो हैं, उसकी वजह से ये ऐसा रद्द अमल हो रहा है। तो अब नाजरीन, मरियम नवाज आजकल पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में उनके जलसे हो रहे हैं, और ये जलसों का ही रद्द अमल है कि ये जब ये लोग इमरान खान का जो नजरिया उस पर तो चल नहीं सके, इमरान खान की करप्शन वाला मसला खत्म नहीं हो सका, अब इनको ये डर है, तो अब ये इमरान खान को खुद ही नुकसान पहुंचाने वाले ये इनके वज़रा हैं। तो कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से, तो हम तो यही कहते हैं कि देना पड़े कुछ ही हर्जाना, सच ही लिखते जाना, मत घबराना मत डरना, सच ही लिखते जाना। चले हम चलते हैं सच के साथ शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारा प्रोग्राम तो वही था, लाते आजरा वाला और इलेक्शन और ये वो, लेकिन आज तो एक इंतहाई, यानी कि मैं समझता हूँ कि एक आप ये सोचें कि एक जैसे बदमाशी, और वो पता लग रहा था जैसे वो पंजाबी फिल्म का कोई सीन चल रहा है। वो मैंने वीडियो देखी, पता नहीं वो पत्थर गिरे कैसे हैं, किसी ने गिराए हैं, रास्ता रोका है, क्या वजह, तो बात की बात है, इलेक्शन में तो ऐसे होता रहता है, ये करते भी रहते हैं सारे। तो एक वफाकी वजीर उठ के खुद फायरिंग कर रहा है, वो खड़ा होकर सड़कों पे आवाजें दे रहा है, इधर आओ। देखें, बात यह है ना कि इसी से आप इनकी क़यादत का जो, या इनका जो रोल है, उसको समझा जा सकता है। ये इलेक्शन मुहिम में बाज़ दफ़ा लोग या कुछ शरारतें भी होती हैं, जी जी। लेकिन जो कौम के रहनुमा होते हैं या जो किसी जिम्मेदार ओहदे पे होते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करना होता है और संजीदगी का भी। मुश्किल ये है कि इमरान खान साहब के वज़रा की अक्सियत ऐसी है जिनमें ना संजीदगी है, ना दूरंदेशी है, और ना ही तम्मल है। और ये गली महल्ले की जो गुंडागर्दी होती है, ये उस तरह के लोग हैं जो उस गुंडागर्दी को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अगर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कोई फायरिंग करते होते तो हम कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई अपने आप को कर सकते थे, लेकिन जब एक वजीर, और वो भी वजीर अमूर कश्मीर,
وہاں اگر دیکھیں تو سامنے تو کوئی نہ عوام ہے نہ کچھ، وہ سیدھی سیدھی پہاڑی ہے، پہاڑی ہے، اور آگے تھوڑی سی ایک سلائیڈ ہوئی ہے جس کی وجہ سے پتھر گرے ہوئے ہیں. جی اور چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ہٹ بندی تو ہوئی نہیں ہے، تو مسلسل جو ہے نا زمین ایروین کا شکار ہے اور سلائیڈنگز ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی پتھر جو ہے نا وہ پہاڑیوں سے وہ بھی آہستہ آہستہ کھسکتے رہتے ہیں. زمین بھی کھسک رہی ہے اور کئی جگہوں سے زمین دریا برد ہوئی ہے. اب تو انہوں نے دریا کے رخ بھی اس ایریے میں بدل دیے ہیں. تو اور زمین مطلب دریاؤں کا رخ بدلنے سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچا ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے بھی کافی، یہ چونکہ پورا ایریا ہی جی جو ہے وہ ایسی فالٹ لائن پہ ہے جہاں زلزلوں کے زیادہ امکانات ہیں، یا اندرون زمین پلیٹوں کے اندر جو ہے وہ ارتعاش پیدا ہوتا رہتا ہے. کبھی وہ سخت ہوتا ہے تو پھر زلزلہ زمین پہ بھی نظر آتا ہے، کبھی وہ زمین کے اندر جو ہے وہ پلیٹوں میں جو ارتعاش ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ باہر نظر نہیں آتے، لیکن اندر سے زمین کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص کر کے جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں ان میں آپ کو سلو سلائیڈنگ جی جی اور پتھر گرنا، پہلے ابتدا میں پتھر گرتے ہیں، پھر اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پتھر اوپر سے نیچے پھینک گرا. رہا ہے. تو یہ تو ایک ریشنل وہ ہے، لیکن ایک وزیر کا اب خود سے اس طرح کی فائرنگ کرنا اور زبان سے کچھ بکواسیات بھی انہوں نے کی جی ہیں. جی 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 آزاد کشمیر کے لوگوں میں پہلے سے ہی ان کے خلاف ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غصہ ہے. موجود ہے. ان کے کچھ الفاظ جو مختلف ٹی وی ٹاک شوز یا سپیچز میں انہوں نے پاکستان میں ادا کیے، جیسے یہ کہ کشمیری 2 ٹکے کے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں چھوٹا موٹا احتجاج لوگ کرتے ہیں. کل دھیر کوٹ میں بھی، یا آج دھیر کوٹ میں بھی ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا، اور وہ خالصتاً جو ہے وہ گنڈاپور کے خلاف تھا، وزیر امور کشمیر کے ساتھ تھا، اور غیر قانونی قبضے کے خلاف تھا. اور یہ بھی وہاں مظاہرین نے کہا کہ ہم اس خطے کو جو بار بار فتح کرنے کی پاکستان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم اس کی مزاحمت کریں گے. تو اس طرح کے وزراء نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ایک نفرت اور ایک کمینہ پن جو ہے وہ پھیلایا ہے، تو اس کے اثرات تو بہرحال پالیٹکس میں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بورجوا پالیٹکس کی جو اخلاقیات رہی ہیں، اگر یہ کیونکہ اس پالیٹکس کا اور سیاسی پارٹیوں کا جو ظہور ہے وہ یورپ سے ہوا ہے. اور پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ہے، دنیا کے مختلف کونوں کونوں تک ہے پولیٹیکل پارٹیاں قائم ہوئی ہیں اچھے بھلے منشوروں کے ساتھ. بہرحال پولیٹیکل پارٹیوں کا انحصار جو ہے وہ عوام پہ ہے کہ عوام کسی پارٹی کو کتنا درگور اعتنا سمجھتے ہیں. اور وہ گھالم گلوچ سے اثرات مرتب نہیں ہوتے. آپ ہیں لوگوں تک اپنی پارٹی کا اپنا پروگرام، اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، اور لوگ ریشنلی اس کو کئی دفعہ ریشنلی نہیں بھی کرتے. کچھ بائسزڈ ہوتے ہیں، کچھ پریشرز ہوتے ہیں، کچھ پروپیگنڈے ہوتے ہیں جن کے انفلوئنس کے اندر ووٹ جو ہے لوگ کاسٹ کرتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا تو آپ اس اعتبار سے المیہ ہی سمجھیں کہ گزشتہ کئی دہیوں سے جو ہے لوگوں کو جب بھی ووٹ دینے کا موقع ملا تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹیوں کو کم اور اسلام آباد کی کرسی کو زیادہ ووٹ دیا. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں اقتدار میں رہا آزاد کشمیر میں، وہی
جو ہے وہ اسی پارٹی کو یا اسی حکمران کی تائید و حمایت میں ایک حکومت جو ہے وہ وجود پذیر ہوتی ہے۔ آج بھی عمومی طور پر جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس انفلوئنس سے باہر نہیں آ سکے کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہے اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بننی ہے۔ وہ عوام کی آراء کو یا عوام کے اندر جو ڈویژن ہے یا عوام کی جو سوچ ہے اس کا اظہار کم، اور وہ تجربے جو برسہ برس سے ہوئے ہیں ان تجربوں کا جو آؤٹ کم رہا ہے، لوگ عام طور پر اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ پارٹی جیتے گی اور وہ پارٹی حکومت بنائے گی اور یہ حکومت نہیں بنا سکے گی، اور یہ چونکہ ان کے تجزیوں کا انحصار اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ ہے۔ نو ڈاؤٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں پہ بڑا ایک انفلوئنس رکھتی ہیں، اور الیکشن کو مینیج کرنا، الیکشن کو منور کرنا اور پھر اپنے من پسند نتائج لینا، یہ ان کو خوب آتا ہے۔ وہ پاکستان میں بھی ایسا ہے، 2018 کی ہسٹری کوئی زیادہ دور کی ہسٹری نہیں ہے، اور آج بھی لوگ سر پیٹ رہے ہیں، اور سارے ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پہ وہ جو دھاندلی کی گئی ہے، اور ایک 4 لاکھ فوج لگا کے تو عمران خان صاحب کو پاکستان اسلام آباد کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے۔ لیکن جو کچھ ہم ادھر ادھر سے تجزیہ کر سکتے ہیں یا موجودہ صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی عمران خان کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی زیادہ پسندیدہ فگر ہیں یا پالیٹیشنز ہیں۔ شاید بعض دفعہ حالات کا جبر بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گانٹوں کو دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، جو بھی لوگ سنجیدہ تجزیہ کرتے ہیں وہ آلموسٹ یہی کہتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آزاد کشمیر کے اس الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا رول ادا کرے گی جو رول جو ہے وہ نتائج پہ اس طرح کا اثر انداز ہو کہ جو دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگ سدھائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یقیناً ایک 10% 15% وہ پرسیپشن کا ووٹ یقیناً پی ٹی آئی کو ملے گا۔ وہ کسی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں، وہ ان کے کسی اچھے منشور کی بنیاد پہ نہیں، وہ کسی لیڈرشپ کی محبت اور کسی دوسرے کی نفرت میں نہیں، بلکہ جو پرسپشن کا ووٹ ہے کہ اسلام آباد کی کرسی پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے، اور لوگ گلگت بلتستان کی مثال کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 15 سے 20% جو ہے وہ پرسپشن کا، وہ جو امپریشن کا جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا۔ اس مینٹلٹی کو ابھی تک ایڈریس ہی نہیں کیا گیا۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو اپنے وطن کے ساتھ ایک اسپرچل اٹیچمنٹ ہے، جو ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے جو کانشیسنس ہے، جو اپنی دھرتی کے ساتھ جو ان کی جڑت ہے، کافی حد تک انہوں نے ان باتوں کو نہ صرف خود سے ریئلائز کیا، بلکہ اگر وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی نہ ہوتی اور لاہور میں نہ رہتی ہوتی تو شاید اس طرح لگتا کہ جیسے کوئی آزاد کشمیر کا کوئی نیشنلسٹ رہنما جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ جس جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہے نعرہ کشمیر بلند کیا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، صوبہ نہیں بنے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، پھر جس طرح انہوں نے تشخص کے لیے کہا، جس طرح ان کی خوشحالی کے لیے، جس طرح ان کے احساسات اور جذبات کے حق میں جو باتیں کی ہیں، وہ یقیناً اب آہستہ آہستہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی وہ سدھائی ہوئی نسل جو ہے اس میں بھی ایک مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ ان کے دماغوں میں جائے گا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوگا، اور ان کو یہ احساس دلا رہا ہوگا کہ آپ بھی اپنے حق کے لیے اٹھے، آپ بھی جو ہے وہ بات کیجئے جو آپ کے
मफाद में है, आपकी नस्ल के मफाद में है, आपकी रियासत जम्मू कश्मीर के मफाद में है। ये रियलाइजेशन कई लोग शायद इस बात से इत्फाक न करें, चूँकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का, वो लोग हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं, जो वहदत पे यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमला करके रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम किया और उस हमले की सज़ा कश्मीर की नस्लें भुगत रही हैं। तो लिहाजा वो लोग शायद हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम हर वक्त ज़रा उस मोड में रहें जो डिनायल मोड होता है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने हमेशा ये कहा कि जब भी तजिया किए जाए तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशंस का और लोगों का जो है, जो अपने समाज का एक साइको एनालिसिस भी आपके सामने होना चाहिए। चूँकि सोशियोलॉजी आपको ये सिखाती है कि किस तरह कबीले तरतीब पाए हैं, किस तरह उनमें सूझबूझ आती है, किस तरह वो अपने हुकूक की आबियारी के लिए कुर्बानियों पे आमादा होते हैं। ये कोई एक दिन की या एक दफ़ा की तकरीर से तो कोई करिश्मा जो है ना वो नहीं फूटता, बल्कि ये मुसलसल जद्दोजहद तब्दीलियों के लिए आपको कहती है। जब तक कि आप मुसलसल जद्दोजहद नहीं करेंगे, जब तक कि मुसलसल एक बयानिए को लेकर नहीं चलेंगे, उस वक्त तक आवाम जो है वो किसी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि ये सारे ही मुफक्करीन इस बात पे मुत्फिक हैं कि लोग हमेशा हकीकतों के करीब रहते हैं। ये रहनुमा होते हैं जो आइडियलिज्म का शिकार होते हैं, और कई लोग हैं जो तारीख के लिए लड़ते हैं, अवाम तारीख के लिए नहीं लड़ते। अवाम अपने छोटे छोटे मसाइल और जिन मुश्किलात और मसाइब का वो फौरी तौर पर सामना कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई उनको उनकी उनकी निजात का कोई पार्टी जो है वो ऐसा हल बता दे, तो लोग अपनी आरा उसके हक में देते हैं। लेकिन ये आज़ाद माशरों की बात है। जो गुलाम माशरे होते हैं उनमें तो सिचुएशन और भी मुश्किल होती है। आप चाहे उनको जो है वो कितने ही सुहाने ख्वाब दिखाएं, लेकिन उन सुहाने सपनों के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोग आपकी उन आला और शरीफाना आदर्शों के साथ खड़े होते हैं, और फिर अवाम एक तारीख साज किरदार अदा करने के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए आपको मुसलसल जदोजहद करनी होती है, और मुसलसल जदोजहद का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई अपने कंधे पे जो है वो जदोजहद का कोई बैनर लगा के खड़ा हो जाएं, या सीने पे कोई मुखलसी का बैनर लगा लें। नहीं, बल्कि लोगों के साथ भी मकालमा करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। जिस तरह के अगर आप देखें तो शुरू शुरू में तो साइंसदानों को बाज़ जो आफाकी कवानीन थे, उन आफाकी कवानीन के इज़हार के लिए भी माशरों ने इजाज़त नहीं दी और उनको फांसियाँ लगी। क्योंकि माशरा अमूमी तौर पर जिस दबाव में था, वो चर्च के दबाव में था, वो थियोक्रेटिक फोर्सेस के दबाव में था, और थियोक्रेटिक फोर्सेस ये नहीं चाहती थी कि साइंस के जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो साइंटिफिक लॉज हैं, वो लोगों तक इतनी आसानी के साथ पहुंच जाएं कि लोग जो है वो साइंस को पर यकीन करना शुरू कर दें। साइंस पर यकीन के खिलाफ एक तवील अरसे तक मज़ाहमत रही है, और इस सफ़र में साइंस की सच्चाइयों को आवाम तक पहुंचाने में आप ये कह सकते हैं कि कई लोगों को, कई रहबरों को, कई रहनुमाओं को, कई सियासी कारकुनों को अपनी जान के नजराने देने पड़े। तो आज जाके लोग, आज देखें ये 21वीं सदी है, आज भी वैक्सीनेशंस के खिलाफ कितनी बड़ी कंस्पिरेसीज हो रही होती हैं। लोग किस किस तरह के बयानिए लेके बैठे हुए होते हैं, और वो जनाब है इतने जदीद माशरों के अंदर भी रहते हुए लोग जो है वो वैक्सीन लगाने से इसलिए डरते हैं कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज अराउंड जो है ना लोगों के घूम रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस प्रोपेगेंडे का असर होता है, और लोग वैक्सीन लगाने से इज्तिमा करते हैं। क्यों कि वैक्सीनेशंस के खिलाफ कहीं तो ये कहा जाता है कि जनाब वैक्सीन अगर हो गई
تو آپ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین لگائی تو آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے اور آپ کی ساری موومنٹ جو ہے وہ سٹیج کے پاس ہوگی. کہیں مطلب طرح طرح کے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اور اس میں بعض ریاستیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ان پہ یہ دباؤ ویکسینیشنز کے لیے نہ ڈالیں کہ ہمارے علاج معالجے کے لیے ہمیں اس پینڈیمک سے اس وبائی بیماری سے تحفظ کے لیے فوری طور پر ہمارے لیے ویکسینیشن کا انتظام کیا جائے. تو لہٰذا وہ بھی اپنے کارندوں کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگوں میں کہ تاکہ یہ دباؤ نہ پڑے حکمرانوں پہ اداروں پہ کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے ویکسین کیوں نہیں خریدی. تو لہٰذا یہ چند لوگوں کا مطالبہ بن کے رہ جائے, چند جو کانشیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو باتیں کریں تاکہ لوگ ان باتوں کو یقین نہ کریں. تو اس 21ویں صدی میں بھی اگر سائنسی تعلیم اور اس پہ عمل کرنے کے جو رویے ہیں وہ اگر یہ ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان نے کس جہالت کو عبور کر کے نسبتاً ایک ایسے ماحول میں آیا ہے جہاں سائنس کی صداقتوں کو اور وہ سائنسدان جنہوں نے برسا برس لیبارٹریز کے اندر بیٹھ کے لائبریریوں کے اندر بیٹھ کے ریاضت کر کے تو کچھ قوانین دریافت کیے, ان قوانین کو سمجھانے میں ان کو کتنی دقت پیش آئی ہوگی, اس کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی. تو اسی طریقے سے بات ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہے کہ ان کا بیانیہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں اس سے زیادہ بہتر بات کشمیریوں کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتی, جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو صوبہ نہیں بننے دیں گے, کشمیریوں کے تشخص پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, کشمیریوں کے جو وسائل ہیں اس کے مالک جو ہے وہ کشمیری ہوں گے, اور کشمیریوں کو جو ہے وہ ان کے ہر حق کے لیے, کیونکہ انہوں نے مثالیں دی, اگرچہ شاید یہ کچھ تھوڑی بہت مبالغہ آ رہی ہو, لیکن انہوں نے کہا یعنی یہ بھی ایک یکجہتی ہے نا, یکجہتی کے طور پر انہوں نے کہا کہ میری رگوں میں بھی کشمیری خون دوڑتا ہے. کشمیری خون دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کسی ایسے خطے کے جہاں کے لوگ بہت ہی تاریخی طور پر مظلومیت کا شکار ہوں, اور جن کو ایک طرح کا سدھایا گیا ہو کہ آپ نے صرف اسلام آباد کی کرسی کو ووٹ دینا ہے, اس کرسی کے ساتھ ریاست جموں آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو باندھ رکھنے کی 70 سالہ پالیسی رہی ہے, اس پالیسی کے خلاف ایک بہت معتبر آواز ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور اس آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کشمیریوں کے لیے کوئی آسمان سے جو ہے وہ کوئی ایسی نعمت آئے گی یا ایسا کوئی اللہ دین کا چراغ جلے گا کہ جس دن ایک دم وہ انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ یہ سمجھیں کہ ان کے کچھ نہ کچھ حقوق غصب ہیں, ان کی آزادی کا سوال حل ہونا باقی ہے, ان کو زور زبردستی کے ساتھ ہیں اور ان کے وسائل کو زور زبردستی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ان پہ قابض ہونا چاہتے ہیں یا قابض ہو چکے ہوئے ہیں. ان سے اس قبضے کو چھڑانے کے لیے بھی آپ کو یہ شعور لینا ہوگا. تو اگرچہ یہ چونکہ الیکشن کمپین ہے, اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے توسط سے اور مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کی کشمیریت کے ساتھ یکجہتی کی ہے, یہ میسج بہت بڑے پیمانے پہ اس لیے گیا ہے کہ ان کو بھی حکمران کلاس کے ایک بھاری بھرکم آواز کے طور پر سننے کے لیے بے شمار لوگ آئے ہیں. اور پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا کراؤڈ پلر ہے, تو فرینکلی اسپیکنگ آنیسٹلی مجھے اس بات کا جو ہے وہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. کئی بڑے بڑے علماء جو بہت اچھے مقرر ہوتے تھے, اچھے مقررین کے لوگوں کی تقاریر سننے کی تو ہم نے سٹوریز سنی ہیں, کیونکہ اس میں ان کی آواز کا, ان کے الفاظ کے ردم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر وہ ماسس کو اپنی طرف اگر اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ غیر معمولی بات ہے. اور میں نے دیکھا بلوچ کے اندر, کوٹلی کے اندر,
پلندری کے اندر، مظفر آباد میں، جہاں جہاں وہ گئی ہیں، ایسا 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 نہیں ہے کہ ہمارا ان کے لیے کوئی خصوصی لو ہے اور ان کے مخالفین کے لیے کوئی نفرت یا بغض ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وہی واحد لیڈر ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، جو کشمیریوں کے احساسات اور جذبات کو انڈورس کر رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی، یعنی ان کے اندر چھپے ہوئے جذبات جن کا وہ کبھی اظہار نہیں کرتے، تو جب پاکستان سے ایک بڑی پارٹی کی رہنما گئی اور جب انہوں نے کہا کہ کشمیر کو کوئی صوبہ نہیں بنا سکتا اور جو سازشیں ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تو کس جذبے کے ساتھ لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، کس طرح لوگوں نے ان کے نعرے کا جواب دیا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے۔ باقی رہا مسئلہ علی امین گنڈا پور صاحب کا، علی امین گنڈا پور صاحب نے دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تاریخ سے بہت ہی نابلد آدمی ہیں۔ انہوں نے کل پرسوں جو ہے وہ باغ کے ہڑی گل کے مقام پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، حالانکہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، ان کے بدترین مخالف بھی ان کو شہید کا درجہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کی اس لڑائی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اگر کوئی تاریخ کسی وقت میں انہوں نے کوئی غلطی بھی کی تھی تو انہوں نے وہ قرض چکایا ہے جو ان پہ واجب نہیں تھا۔ سر انہوں نے 1,00,000 جنگی قیدی واپس لائے، ملک کو آئین دیا، میں یہ مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں کو نہیں ایٹمی دہرا کے، پروگرام دیا۔ میں تو فریکلی اسپیکنگ نہ تو میں کسی ایٹمی پروگرام کے حق میں ہوں، اور نہ ہی چونکہ یہ ایٹمی پروگرامز جو ہے وہ اصلاح کی دوڑ میں غریب ملکوں کو جن لوگوں نے بھی شامل کیا، اس میں چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں۔ سنیے میرے پیارے بھائی، یہ ایک پاپولسٹ نعرے کے طور پر یقیناً موجود ہے، لیکن بیسیکلی یہ میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اگر تاریخ میں کبھی کوئی قصور گنا جائے گا، کوئی جرم گنا جائے گا، تو یہی ان کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے پاکستان جیسے غریب ملک کو اصلاح کی دوڑ میں لگایا، جس کی وجہ سے یہاں غربت جو ہے وہ بڑی، اور وہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم گھاس کھا کے ایٹم بم بنائیں گے، تو یہ عوام کو انہوں نے ایک غلط نعرہ دیا تھا۔ تیسری دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ملک بھی اصلاح کی اس دوڑ میں شامل ہیں، وہ بیسیکلی آرمامنٹ جو انڈسٹری ہے انٹرنیشنل، جو وار کیپٹل ہے، وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، وہ اپنے خطوں کے عوام کے حقوق اور ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کوئی نظریہ نہیں رکھتے، وہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا دنیا کا کہ کسی بھی خطے کا کوئی بھی لیڈر ہو جو اپنے میگر ریسورسز کو اصلاح کی دوڑ میں شامل کر کے اس کو اس نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی پہ خرچ کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عوام سے زیادتی کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جاپان جو ہے اس کے پاس تو فوج بھی نہیں، اس کو فوج بنانے کا بھی حق نہیں تھا، لیکن ترقی کے لحاظ سے وہ آج بھی بین الاقوامی طور پر چند جو ہے وہ افیکٹو اور انفلوئنشل ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جرمنی آپ کے سامنے ہے، جرمنی پہ 1949 میں کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی، ان پابندیوں کو اس نے آنر کیا، لیکن ترقی کی دوڑ میں انہوں نے جرمن حکومت کو اتنا تیز اڑایا ہے کہ آج جرمنی کا انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس سے کوئی کم نہیں ہے، اور جرمنی کی طرف دنیا کی بیشتر عوام جو ہے وہ ان کی نظریں جو ہے وہ جرمن قیادت کی طرف ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حال ہی میں یہ جرمن قیادت تھی جن نے جنگ سے متاثرہ شامی بچوں اور شامی خاندانوں کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو امیگرنٹ کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر پورے یورپ کو یہ اعلان کرنا پڑا۔ تو آج اگر آپ کو ہر جگہ شام کے کچھ متاثرہ خاندان جو ہے وہ جو ریفیوجی کیمپوں میں پڑے ہوئے تھے، جو بے حال تھے، جن کو کل کا پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو اس میں جرمن قیادت نے ایک اہم فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے فالوئنگ میں باقی لوگوں نے بھی وہ کیا۔ تو اصلاح آپ جتنا رکھ لیں، سوویت یونین کے پاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ایٹم بم وہ آج بھی جو ہے، یا اس وقت بھی
टेक्नोलॉजिकली यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी वो अमेरिका के हम पल्ला, बल्कि बाज फील्ड्स के अंदर वो अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस था। फौज उनकी जो है वो अमेरिका के टक्कर की थी। टैंक और दीगर जितने भी जो है ना वो आर्मामेंट जो जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं वो किसी एतबार से भी कम नहीं थे उनके। वो तो खुद आर्मामेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अमेरिका के बाद अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा आर्मामेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो वो सोवियत यूनियन या आज का रशिया है। लेकिन जब रशिया जब सोवियत यूनियन कुछ माशी, समाजी और तबकाती बहरानों का मुकाबला नहीं कर सका तो वो टूट गया। उस एटम बम ने उसको नहीं बचाया, उस भारी भरकम फौज ने नहीं उसको बचाया, उन टैंकों ने उस इसलाह ने उसको नहीं बचाया। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि ये एटम बम बनाना और इस पर फख्र करना ये एक फस्ताही सोच की अलामत है। इस सोच को कभी भी हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ये कोई खूबी की बात नहीं है, ये कोई अपने मुल्कों की और अपने अपने गरीब आवाम के सर लिए मेरा कोई मेरा बेहतर मेरा बात मेरा नहीं। मकसद ये था हम्म। कि उनके उस काम पे जिस पे आज मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान फख्र करती है और उसके बानी को हाँ गद्दार उसका, कह दिया, मैं इस चीज की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस जिस डेटरेंस पे आज की पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और जी जनरल बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फील करते हैं, जी मेरा इसका कहने बानी मबानी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा था। कहने का मकसद ये था। और उस शख्स को जितना मुंह खोल के हैं उसने जिस तरह की मतलब अल्फाज कहे वो मुझे ऑनेस्टली, मैं कोई जुल्फ़िकार अली फिर भुट्टो वो साहब का कोई बहुत फैन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनके दौरे इक़्तिदार में सबसे तालिब इल्मी दौर के अंदर सबसे बड़ा नक्कार था। लेकिन बहरहाल अपने इस तरह के रहनुमाओं को ये लोग जिन्होंने कभी जमहूरियत के लिए, कभी इंसानी हक के लिए एक दिन थाने में भी एक रात नहीं गुजारी है, वो अगर इस तरह की बातें सर करें वो तो अर्जी है ये बद तहजीबी और इसका। बदतमीजी में शामिल हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये जो गंडापुर साहब या इस नौ की इस नस्ल की जितनी भी क्लास है वो सब लोग जिस कल्चर को फरोग दे रहे हैं वो मैं नहीं समझता हूँ मैं एक आइंदा आने वाली नस्ल के लिए मैं एक कोई छोटी सी सूरमंद होगा। जी मैं छोटी सी बात करता हूँ आपसे। जी। ऐसे तो अल्फाज का चुनाव जो होता है बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, और कभी आपके जो यदि आपके मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि अल्फाज इंसान की तरबियत और ख़ानदान और मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की तरह होते हैं, और बेलगाम जानवर जब ऐसे हो तो फिर लोग किस तरह रोकते हैं उसको, आपको पता है किस तरह रोकते हैं? फिर कोई सोटी पकड़ता है, कोई पत्थर पकड़ता है, कोई कुछ करता है, यही कुछ होता है। तो इनके साथ जो हुआ वो ऐसे, इनको मैं एक बात करता हूँ कि तुमसे पहले वो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, इसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कुछ ठहरा हो जो लोगों के मुकाबल तो बताओ वो कहाँ है जिन्हें नाज बहुत अपने तेई था। तो असल में वक्त की किल्लत की वजह से, वरना कल आपने बहुत सारे कुछ हैं अच्छे सवालात उठाए थे, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत जी के वो बावजूद अभी हम एक ही इशू को एड्रेस कर पाए हैं और जी आपके उठाए हुए दीगर जो सवालात थे वो रह गए जी। वो रह एक गए हैं। ना, तो आज भी अभी रह हम गए हैं क्योंकि अब भी तकरीबन घंटा जी होने वाला है। अब असल में इलेक्शन का वक्त है ना, तो आजकल हम इस पास से लगे हुए इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैंने तो कल भी जो आपसे अर्ज की थी कि बलोच नाराज लोगों से मुज़ाकरात के लिए शाह जैन बुख्ती साहब को हायर किया गया है। हालांकि वो रोज एक रोज बड़ा रोज रहना, बख्ती ऐसा ना हो कि वो हमारा जो बलोच है ना, तो हाँ लोग चूंकि अभी अभी जो कल जलसा था ना, जी तो जी एक तो बलोच कौम है, तो एक हाँ हमारी तरफ जो है ना वो बलोच इलाका है। इलाका है, तो नहीं वो वहाँ तो कल, रहता है ना जी। तो हाँ जी जी। हाँ तो उनका तो अपना प्रॉब्लम ये है कि उनके अपने बड़े से मसाइल हैं, तो बहरहाल एक बात मैं आपको बताऊं कि ये शाहजहान बुगटी या दूसरे तीसरे ये एलिमेंट जो है वो किसी मज़ामती लोगों के लिए कोई अट्रैक्टिव भी नहीं है, ना इनकी कोई हैसियत है। हम्म, जो लोग जिन लोगों ने बरसा भर से एक मज़ामती
بیانیے پہ عمل کیا ہے، پہاڑوں پہ گئے ہیں، ان کے سامنے ایک بڑی طویل سوچ بھی ہے، جدوجہد بھی ہے، اور اپنے وسائل کا ادراک بھی ہے۔ تو یقیناً ان کے ساتھ جو ہے کوئی اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ وہی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں جن لوگوں پہ وہ اعتبار کر سکتے ہوں۔ جیسے کل میں نے خان قلات جو خان اعظم کے جی 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 وطن ہیں، جی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اگر ہم مذاکرات سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم مذاکرات کریں گے، لیکن ان لوگوں سے جن کے پاس اصل پاور ہے ان کے ساتھ کریں گے، اور یورپ کے کسی غیر جانبدار ملک کو بطور ضامن رکھ کے مذاکرات کریں گے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے جو ہے نواب بہروز خان اور بروز خان کے صاحب ساتھ سے ہوا۔ جو ہے نا کران پہ وعدہ کر کے تو پھر مکر گئے، اور ان کے ساری اولاد کو بھی انہوں نے پھانسیاں دی، خود نواب بہروز خان کو جیل میں ہی بیچارے جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے۔ فوت ہو گئے۔ تو نواب صاحب کا جو ہے وہ یہ بیان بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے آپ بلوچستان کی انٹینسٹی کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اور جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں یا جو بلوچستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کی آزادی اور خود مختاری سے اگر کم سطح پہ پاکستان کے وفاق کے اندر کوئی سیٹلمنٹ چاہیں گے تو اس کے لیے پاکستان کی ریاست کو بلوچوں کو کچھ آفر کرنا پڑے گا، ایسی آفر جس پہ بلوچ رہنما جو ہے، بلوچ مزاحمت کار جو ہے، وہ بھروسہ کر سکیں، اور اس بھروسے کی انوائرمنٹ کام کرنا یہ پاکستان کی ریاست کا فرض ہے، یہ بلوچوں کا فرض نہیں ہے، یہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ایک انیبلنگ سچویشن کریٹ کریں جس میں کہ بلوچ رہنما جو ہے وہ یقین کر سکے کہ ہاں اگر ہم مذاکرات کے کسی عمل میں جائیں، ہم پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جائیں، تو جو وعدے وعید ان سے کیے جائیں گے ان پہ عمل درآمد ہوگا، اور پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بٹرے نہیں ہوگا۔ یہ ایک سچویشن کس نے کریٹ کرنی ہے؟ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کرنی ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں کہ پروگرام کریں گے اس پہ بھی۔ ابھی تو ہمارا وہ الیکشن کی حلقہ بندی کے بارے میں بات ہوگی اگلے ہفتے، تو ہم کبھی بلوچ ہسٹری پہ بھی بہت کریں گے، انشاءاللہ جو بھی ہم انشاءاللہ چھوٹے سے طالب علم ہیں، جو کچھ ہم نے بلوچستان کے بارے میں پڑھا ہے، تو اپنے ناظرین کو ہم یہ اویئرنیس ضرور دیں گے کہ وہ پروپیگنڈے سے نکل کے حقیقتوں کی دنیا میں تاریخ کے شعور کے ساتھ قوموں کی جو جدوجہد ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسلح ہو یا پرامن ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم کوئی ترغیب نہیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بلکہ ہم لوگوں کو حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادیں فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کہ تاکہ وہ جو ہمارے ایک پاکستان کے دانشور تھے نا علی عباس جلال پوری، تو ان کے کچھ مقالات تھے جس میں انہوں نے ٹائٹل تھا ان مقالات کو جو کمپائل کر کے انہوں نے کتاب چھاپی، اور وہ ٹائٹل تھا عام فکری مغالطے۔ تو اس میں ایک ٹائٹل ایک مکالمہ ان کا تھا کہ یہ کہ عشق ایک لاراج مرض ہے، یا یہ کہ آزادی بیرا ربی کا نام ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے سمجھایا کہ نہیں، آزادی کوئی یہ حکمران طبقوں کا، یہ جو عشق کے خلاف ہیں، جو آزادی کے خلاف ہیں، تو وہ اس طرح کے بیانیے رکھتے ہیں۔ عشق کرنا جو ہے، چلو یہ پھر کہہ چکے، اس وقت پھر ٹائم کبھی انشاءاللہ شوکت صاحب ہمارا ٹائم وقت کا ہے۔ محترم ناظرین سامعین، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ریاست میں، ہم کشمیری قوم کو کشمیری بن کے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم پہ کون سا وقت آ رہا ہے۔ کہیں ہم تقسیم تو آ گئی ہیں، کہیں مزید ہمیں کھائیوں میں نہ پھینک دیا جائے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، کل ملیں گے رضا شفیق کے ساتھ۔